جب مدینہ سے جا رہا ہے یہ قافلہ تو بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا امام حسین السلام کو کہ آپ نہ جائیے. ان میں ابن عباس ہیں, محمد حنفیہ ہیں, ام ہانی امام حسین علیہ السلام کی پھوپھی, انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیے. کہیں ایک تاریخ میں نہیں ملتا کہ ام البنین سلام اللہ علیہ نے کہا کہ نہ جائیے, ہے ہی نہیں تاریخ میں. پورے سفر کربلا میں نہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا کوئی مشورہ ہے امام حسین کو, نہ ابو الفضل عباس علیہ السلام کا کوئی مشورہ ہے, نہ ام البنین سلام اللہ علیہ کا کوئی مشورہ ہے کہ ام البنین نے یہ کہا ہو کہ آپ نہ جائیے, خطرہ ہے. ہاں ایک کام ضرور کیا کہ عباس کو بلایا اور عباس کو بلا کر کہا کہ حسین کے ساتھ جا رہے ہو, آنا تو حسین کے ساتھ واپس آنا ورنہ نہ آنا. اگر مدینے واپس آنا تو حسین کے ساتھ آنا ورنہ نہیں آنا. اب عبداللہ الحسین علیہ السلام وہاں موجود تھے. فرمایا ام البنین جانتی ہیں واقعات, لہذا فرمایا کہ جب آپ اپنی والدہ کی خدمت میں پہنچیں تو میرا سلام پیش کیجیے گا. ام البنین نے کہا. اب عبداللہ الحسین علیہ السلام سے تو جانتے امام حسین نے کیا جواب دیا. امام حسین نے کہا کہ خدا آپ کو جزائے خیر دے, میں گواہی دیتا ہوں آپ نے ہم اہل بیت کے حق میں کوئی کوتاہی نہیں کی. ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی گواہی. اچھا ہماری تو کوئی اوقات بساط نہیں ہے, لیکن کاش کوئی اس ایک جملے کے لیے کوشش کر سکے زندگی بھر کہ میدان محشر میں حسین اس سے کہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں تم نے ہمارے حق میں کوئی کوتاہی نہیں کی. یہ کافی ہے نجات کے. لیکن 3 قرآنی اقسام اگر آپ کہہ سکیں قلب کی, کسی کا بھی دل ہو, آپ کا دل اس وقت کس کیفیت میں, اس کی 3 کیفیتیں ہو سکتی ہیں. یا دل قلب سلیم ہے, یا قلب منیب ہے, یا قلب مریض ہے. قلب منیب کا ذکر سورہ قاف میں. آیت سنیے گا, ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید, ہم جنت کو قریب کریں گے متقین سے, غیر بعید جو کہ ان سے دور نہیں ہوگی. رک جائیے گا پہلے یہاں پر. اور یہ جنت انہیں دیں گے ایک آیت کے بعد کا کہ من خشی الرحمن بالغیب, جو اللہ کو بغیر دیکھے اس کی خشیت رکھتا ہو. ہاں کیا ہی کیفیت ہے یہاں. ایک خوف, کبھی اسکارپیون کا خوف ہے, کوئی سانپ آگے اس کا خوف ہے, وہ خشیت نہیں ہے, وہ اس کے مقام اور احترام کی وجہ سے نہیں ہے, وہ اس خاطر خوف ہے کہ نقصان نہ پہنچا جائے. اللہ کے لیے یہ خوف نہیں, اللہ کے لیے خشیت ہے. الا من خاف مقام ربہ, اللہ کے لیے جب خوف کا لفظ استعمال ہو تو اللہ نے کہا کہ جو اس کے مقام اور احترام کے بارے میں خوف رکھتا ہو, وہ کیفیت ہے یہاں پر. بات واضح ہو رہی ہے. الا من خشی بالرحمن بالغیب, کہ جو رحمان کی خشیت کے ساتھ آئے بغیر دیکھے ہوئے, اللہ کو بغیر دیکھے ہوئے خشیت رکھتا ہو. وجاء بقلب منیب, جنت ہم اسے دیں گے ان متقین کو کہ جو قلب منیب کے ساتھ آئے. منیب پتہ کیسے کہتے ہیں؟ رجوع کیا ہوا دل. کبھی دل صاف ستھرا ہوتا ہے, کبھی میلا ہو جاتا ہے تو پھر رجوع کرتے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے. اللہ نے رجوع کا راستہ کھلا رکھا, اللہ نے بند نہیں. غیر بعید, ہم جنت ایسے قریب کریں گے جو دور نہیں ہوگی, ہاں ریچیبل ہوگی. اور یہ جنت عطا کریں گے انہیں جو رجوع کیے ہوئے دل کے ساتھ آئے. تو یا قلب سلیم رکھیے, کم سے کم قلب منیب رکھیے, یا کپڑے پہلے ہی سے صاف ہوں یا میلے ہو چکے ہوں تو اس کو دھو لیجیے. کیونکہ تیسری قسم ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, کچھ کے دل مریض ہیں, اور بغض علی سے بڑھ کے کوئی بیماری ہے نہیں, میں آپ کو بتا دوں یہاں پر. تو یہ فی قلوبہم مرض, کچھ کے دل مریض ہیں. مسجد میں اس کے لیے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں, یا کہہ دوں اس مسجد میں رحمت کے دروازے کھلتے ہیں. اچھا حضرت سلمان کو رسول اللہ نے حدیث ارشاد فرمائی تھی, وہ سن لیجیے گا تو پھر سمجھ میں آئے گا کس کے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں. فرمایا کہ من قرأ جو قرآن کی تلاوت کرے وہ مومن, اور مومن ہو تو اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گا. رحمت کے دروازے کھلنے کے لیے ضروری ہے کہ دل میں علی ہو. یہاں پر اس مسجد میں رحمت کے دروازے کھلیں گے جہاں امام جماعت کے دل میں علی ہو, نمازیوں کے دل میں علی ہو, اور جو مسجد کے مینارے سے اذان گونج رہی ہے اس میں علی ہو. جیسے ام البنین سلام اللہ علیہا کے قلب میں ولایت علی ہے, جیسے انہوں نے اس ولایت کو عباس کو عطا کیا. آپ یقین فرمائیے ام البنین سلام اللہ علیہا کی نسلوں تک کا احترام رہا ہے امامت کی نگاہ میں, فقط عباس نہیں. امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہونے والی ہے, بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا 4 برس کے امام زمانہ علیہ السلام کو لے کر آئیں, کہ اب آپ کی شہادت ہو رہی ہے, زمانہ دشمن ہے, میں اس بچے کو لے کر کہاں جاؤں؟ فرمایا سامرہ میں فلاں محلے میں ام البنین کے خاندان کا ایک فرد رہتا ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا ام البنین کی نسل سے ایک شخص رہتا ہے, عباس کی نسل سے ہے وہ. یعنی قیامت تک نسل ام البنین کی یہ ذمہ داری رہی کہ وہ اپنے زمانے کی حجت کی محافظ ہو. یہ نسلوں تک وفا ویسے منتقل نہیں ہوتی. آپ نے کہیں پہ کوئی حرام چھوڑ کر حلال کھایا ہے, تب آپ کی نسل میں علی کی ولایت منتقل ہو رہی ہے. آپ کے بزرگوں نے کوئی ایسی خدمت کی ہے, کوئی ایسی نیکی کی ہے, تب آپ آج جا کے فرش اعظم پہ بیٹھے ہیں. اور اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کی نسلیں بیٹھیں گے یہاں پر آ کے.
بات واضح ہے؟ تو کہیں کوئی قربانی دی ہوتی کسی نے، کچھ اپنا قربان کیا ہوتا، اپنی آبرو، ایثار فقط مال کا نہیں ہوتا، ایثار آبرو کا ہوتا ہے۔ عباس علیہ السلام نے اپنی آبرو کا ایثار کیا ہے حسین کی خاطر، ایسے کہ حسین نے حکم دیا ہے تو شمر سے کلام کیا ہے۔ کاش میری بات پہنچ سکے، ذرا آپ اس گہرائی کو سمجھیے گا، ورنہ کہاں قمر بنی ہاشم، وارث زور حیدر کرار اور شمر ملعون جیسے نجس العین سے مولا عباس کا بات کرنا۔ حسین گر حکم دیں تو شمر سے کلام بھی، سچے بھائی کہہ کے گئے، ورنہ وہ کجا لشکر امیر لشکر حسین، کہاں شمر کہاں امیر لشکر حسین۔ امیر لشکر حسین شمر سے بات کرے، اپنی آبرو قربان کی، حسین ابن علی کی خاطر۔ حسین کہہ رہے ہیں کہ بات کر لو، کیونکہ رشتہ داری کا ایک حق لے کر آیا ہے۔ اب اس کی تفصیل اپنے مقام پر، چونکہ میں تفصیل آپ تقریباً جانتے ہیں اس بات کو، کہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا جس خانوادے سے ہیں اور جس قبیلے سے ہیں، اس قبیلے کا نام لے کر، اس سے تعلق جوڑ کر وہ شمر ملعون آیا ہے۔ اور عباس علیہ السلام سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ بیعت کریں اور چلے جائیں، عباس سے یہ نہیں کہا جا رہا، جیسے حسین سے تو کئی مرتبہ کہا گیا، عباس سے کہا جا رہا ہے بس حسین کو چھوڑ دیجیے، بیعت نہ کیجیے، یزید کی بیعت ضروری نہیں۔ ان امام صادق یقینی، عباس کا شعر ہے، ہاں عباس کا دین ہی حسین ہے۔ واللہ ان قطعتم عن یمینی عن امام صادق فانی احامی ابدا عن دینی عن امام صادق یقینی۔ عباس نے ادبیات سیکھی اپنی امام ام البنین سلام اللہ علیہا سے، ایک تو ویسے لسان اللہ کے بیٹے ہیں عباس، اور وہاں سے بھی ادبیات، ام البنین سلام اللہ علیہ کا خانوادہ پورا عربی ادبیات کا وہ خانوادہ ہے، اور ان کے خانوادے کے تمام اشعار آپ ملاحظہ فرما لیجئے، کوئی ایک بھی، حتیٰ قبل اسلام کے جو اشعار ہیں اس میں کوئی ایک بھی اخلاق سے گرا ہوا شعر نہیں ہے، یہ ادبیات وہاں سے پہنچی۔ عباس کہہ رہے میرا دین حسین ہے، یہ ہے ادب، ایثار۔ اور ام البنین کی شخصیت میں حجت خدا کے لیے گریا عزا۔ میں آپ سے بات کہوں، شاید یہ لقب کم پہنچا ہو بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کا، شریکت و زینب، بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے جو القاب ہیں نا، ان القاب میں ایک ایک لقب پہ گفتگو ہو تو پھر کیا ہی، مطلب کہاں سے کہاں آپ نکلے۔ ام البنین سبھی جانتے ہیں، بیٹوں کی ماں، جو خود بی بی فرمایا کرتی تھی کہ اب مجھے نہ کہو ام البنین، لا تقولوا ام البنین، خود اشعار پڑھتی تھی۔ پہلی وہ مرثیہ نگار کہہ سکتا ہوں میں کہ جو امام حسین پر اشعار کی صورت میں مرثیہ کہیں تاریخ عرب میں، وہ ام البنین سلام اللہ علیہا ہے۔ اب مجھے نہ کہو ام البنین اس لیے کہ وہ بیٹے نہیں رہے کہ جن کی میں ماں تھی۔ یہ بھی بی بی ام البنین کا مرثیہ ہے جو جنت البقیع جا کے پڑھا کرتی تھی۔ تو ایک تو لقب ہے ام البنین، دوسرا لقب ہے باب الحوائج، عباس باب الحوائج، ام البنین باب الحوائج۔ اہل بیت کے خانوادے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج، حضرت ابو الفضل عباس باب الحوائج، شہزادہ علی اصغر باب الحوائج، مسلم ابن عقیل باب الحوائج، اور ام البنین سلام اللہ علیہ باب الحوائج۔ یہ 5 باب الحوائج مشہور ہیں۔ آیت اللہ مجتہدی ایران کے بہت ہی مشہور عالم متخلق، یعنی علم اخلاق کے واقع ایک ایسے بڑے عالم کہ جن کی تعظیم پورے حوزہ علم قم میں کی جاتی تھی، وہ جنت البقیع میں تھے، اور ان سے کسی نے پوچھا کہ یہاں کے بارے میں کوئی عمل بیان فرمائیے، تو انہوں نے کہا تھا کہ عباس کی ماں ام البنین کو مجلسوں میں نہیں بھولنا، یہ میری زندگی کا عمل ہے۔ بے انتہا مجرب، آپ کو کوئی حاجت ہو، سفرہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا، مستورات میں تو واقعاً بہت زیادہ معروف ہے حاجات کے لیے، صلوات کی ایک تسبیح پڑھ کر 100 صلوات ہدیہ کیجئے ام البنین سلام اللہ علیہا کو، پھر دیکھیے آپ کا کام، کچھ بھی کیجئے ام البنین سلام اللہ علیہا کے لیے۔ میں نے عراقیوں کو دیکھا ہے کہ ابو الفضل عباس علیہ السلام کے حرم میں روضے کے باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا ابو فاضل، اے ابو الفضل عباس، ابو فاضل کہہ کے کہتے ہیں بحق امک، آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ ہے۔ ایک گدھا آیا ہے آپ کے در پر، جب بیٹے کی خدمت میں ماں کا وسیلہ پیش کیا جائے تو پھر رد کیسے ہوگا۔ تو باب الحوائج ایک ایسا لقب ہے جس کو میں فضائل میں کہنا چاہتا تھا، وقت نہیں بچا، میں تقریباً آہستہ آہستہ آپ کی کیفیت میں منقلب ہے، لیکن سن لیجئے گا، کبھی کام آئے گا آپ کے۔ وہ ہے عزیزۃ الزہرا، بی بی کی زیارت میں یہ السلام علیک یا عزیزۃ الزہرا، زہرا کی عزیزہ۔ آپ نے کبھی کسی خانوادے میں دیکھا ہے کہ دوسری زوجہ پہلی زوجہ کی عزیزہ ہو، یعنی دوسری زوجہ پہلی زوجہ کی نگاہ میں ایسی صاحب عزت ہو؟ زہرا کی نگاہ میں صاحب عزت ہونا یعنی اللہ کی نگاہ میں صاحب عزت ہونا۔ کاش بات پہنچ سکے، ہائے ہائے ہائے، کہہ دیا بس میں نے جو کہنا تھا۔
شہزادی ام البنین ملتر صلوات اللہم زہرا کی نگاہ میں صاحب عزت ہونا یعنی مصطفیٰ کی نگاہ میں صاحب عزت ہونا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نگاہ میں صاحب عزت ہونا. یہ ہے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا عزیزۃ الزہرا. اچھا یہ لقب کسی خطیب نے نہیں تراشا ہوا، کسی شاعر نے نہیں کہا ہوا. بی بی ام البنین کی زیارت جا کے دیکھیے گا، السلام علیکی یا عزیزۃ الزہرا. بی بی کی زیارت میں اے زہرا کی عزیزہ، آپ پر سلام.